بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ویلاگ میں بھی بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہماری ریاست کا جو سب سے بنیادی ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جو 1973 میں ہماری سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا تھا۔ انہوں نے پاکستان کے تمام علاقائی جو ہماری اکائیاں ہیں، ہمارے جو عوام ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ والا ڈاکومنٹ تیار کیا تھا۔ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے بیسیکلی، جو ہمارا آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے مابین عوام اور ریاست اور عوام کے درمیان، جو جیسے ہم نے عرض کیا سوشل کانٹریکٹ ہے ہمارا آئین۔ تو اس آئین کے مطابق ہماری ریاست، ہماری تمام حکومتیں، صوبائی حکومتیں اور فیڈرل وفاقی حکومت، وہ پابند ہیں کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کریں، عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کریں۔ اچھا، اب ویلفیئر کا جو تصور ہے، ریاست کے ساتھ ہی اس کا وجود بھی تخلیق ہو جاتا ہے۔ ریاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ ریاست کی حدود کے اندر، ریاست کی باؤنڈری کے اندر رہنے والے تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہماری حکومتیں کریں گی، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، چاہے وفاقی حکومت ہوں۔ ہمارا آئین کرے گا، ہماری عدالتیں کریں گی، ہمارے تمام محکمے کریں گے۔ اب ویلفیئر کے حوالے سے ابھی تک ہمیں کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے آئین ریاست کا، وہ ہماری سیاسی جماعتوں نے بنایا ہے۔ وہ کسی فوجی جرنیل نے نہیں بنایا، نہ ہی کسی آرمی چیف نے بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں، ہم عوام کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں، وہ ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے کیے گئے ہیں، ہمارے آئین کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں بطور پاکستانی شہری کے، ان تمام حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے ہمارے آئین میں۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک تمام لوگوں کو تحفظ، جائیداد کا تحفظ، جان مال کا تحفظ، یہ بنیادی حقوق ہیں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ یہ تمام ہمیں تعلیم کا حق، روزگار کا حق، سوشل ویلفیئر کا حق، یہ تمام حقوق ہمیں آئین نے دیے ہیں۔ اور آئین کسی جرنیل کی پیداوار نہیں ہے، کسی فوجی حکمران کی پیداوار نہیں ہے، کسی آرمی چیف کی پیداوار نہیں ہے۔ اس لیے آرمی چیف، فوج یا جرنیل وہ ذمہ دار بھی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہمارے شہری حقوق کا تحفظ کریں گے، ہماری ویلفیئر کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر ہماری ویلفیئر کے بارے میں کسی نے سوچنا ہے تو وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتوں نے جتنے بھی وعدے وعید ہمارے آئین میں کیے ہوئے ہیں، وہ ان کی پابند ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ فلاحی ریاست کا تصور ریاست کے وجود کے ساتھ ہی وجود میں آ جاتا ہے، تخلیق ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، صدر ایوب سے لے کر صدر ضیاء تک، جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء تک، جنرل ضیاء کے بعد جنرل مشرف تک، ان میں سے کسی نے بھی آئین نہیں بنایا۔ اگر آئین بنایا ہے تو ہماری سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا ہے، اور وہی ذمہ دار ہیں کہ وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں۔ اور ہم بھی بطور شہری کے اس بات کے پابند ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارا آئین تخلیق کیا ہے، ہم ان کی سپورٹ میں کھڑے رہیں۔ ہم ہر 5 سال کے بعد ان کو ووٹ دیں اور ان سے جواب طلبی کریں کہ آپ نے اپنے دور میں ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے کون کون سے کام کیے ہیں، ہماری ویلفیئر کے لیے کون کون سے کام کیے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو پروگرام ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں،
ہمارا ایک ہی مقصد ہے سول رائٹس. ہم سول رائٹس کے لیے ڈیموکریسی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, الیکشن کو سپورٹ کرتے ہیں, ووٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم کسی جرنیل کو, ہم کسی فوجی حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں. آئینی طور پر تمام ریاستی محکمے, تمام صوبائی حکومتیں, تمام صوبائی محکمے پابند ہیں کہ وہ جمہوریت کو سپورٹ کریں, اور جمہوریت کے فوائد عام آدمی تک پہنچنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کریں, اور عوام کو ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کر جائیں. دیکھیں, ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے یہ کوئی ہوا میں تخلیق کی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے, یہ ہمیں انہی سرکاری محکموں نے دینی ہے. اس وقت جو ہمارے پاس بجٹ آ رہا ہے, جون میں ابھی 3-4 دن میں وہ بجٹ آ جائے گا, جیسے اعلان کیا گیا ہے کہ 10 جون کو بجٹ سیشن طلب کر لیا گیا ہے. تو اس بجٹ کو فلاحی بجٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اب یہ روپے پیسے کی تقسیم ہے بنیادی طور پر. اگر ریاست کا پیسہ, عوام کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ نہیں کیا جاتا تو پھر وہ فلاحی بجٹ تو نہ ہوا نا, پھر تو وہ ڈکٹیٹرشپ کا بجٹ ہو گیا کہ جناب ہم نے فلاں کو پیسے دینے ہیں, فلاں محکمے کو پیسے دے دیے, عوام کی فلاح آپ نے بتانی ہے. ہر بجٹ میں حکومت پابند ہے, ریاست پابند ہے, پارلیمنٹ پابند ہے کہ وہ عوام کو بتائے کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے کون کون سے کام اگلے مالی سال کے دوران کرنے جا رہے ہیں. صرف روپے پیسے کی تقسیم کر دینا, محکموں میں روپے کو تقسیم کر دینا, رقم کو تقسیم کر دینا, یا صوبوں میں رقم کو تقسیم کر دینا, یا صوبائی حکومتوں کی طرف سے ان کے اپنے صوبائی محکموں کو رقم کی تقسیم کر دینا, اس کو ہم بجٹ نہیں مان سکتے. یہ کوئی فلاحی بجٹ نہیں ہے. بجٹ وہ ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تیار کیا جائے. اس وقت پاکستان میں ہماری 3 سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں. PTI ہے, PMLN ہے, پیپلز پارٹی ہے. ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ فلاحی بجٹ تیار کریں اور اپنے اپنے صوبے میں اسے امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. اگر یہ فلاحی بجٹ, ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ بجٹ صرف روپے پیسے کی تقسیم نہیں ہے, بجٹ صرف اور صرف ریاست کے پاس موجود عوام کے پیسے کی تقسیم نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ بجٹ فلاحی بجٹ ہونا چاہیے جس کے ذریعے عوام کو محسوس ہو کہ ریاست نے, وفاقی حکومت نے, صوبائی حکومتوں نے عوام کے لیے فلاحی بجٹ پیش کیا ہے اگلے پورے ایک مالی سال کے لیے. اور اس مالی سال کے دوران, ہر مالی سال کے دوران عوام کی جو حالت زار ہے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آنی چاہیے. لیکن اگر عوام کی حالت میں بہتری نہیں آتی, مہنگائی کم نہیں ہوتی, روزگار کے مواقع نہیں ملتے, لوگوں کو گھر بنانے میں سہولت نہیں ملتی. دیکھیں, بنیادی طور پر تو ضروریات جو انسان کی ہیں وہ یہی ہے نا کہ کھانا پینا ہے, اس کو گھر چاہیے رہنے کے لیے, بچوں کو تعلیم چاہیے. اگر یہ تمام چیزیں ریاست ہمیں اس بجٹ کے دوران پیش نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومتیں, چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں, چاہے ہماری وفاقی حکومت ہو, وہ ہمیں فلاحی بجٹ دینے میں ناکام ہیں. اور ذمہ داری بھی انہی کی ہے کہ یہ ریاست میں فلاحی بجٹ پیش کریں, عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کریں. ویلفیئر آف اسٹیٹ ڈفرینٹ چیز ہے, ویلفیئر آف پیپل ڈفرینٹ چیز ہے. ہم ویلفیئر آف پیپل کے لیے, جو جنرل پبلک ہے, اس کو سہولیات ملنی چاہیے. اگر ریاست اس بجٹ میں بھی, ہماری 3 بڑی سیاسی جماعتیں اگر اس بجٹ میں بھی فلاحی بجٹ پیش نہیں کرتی, عوام کی فلاح کے لیے کوئی اسکیمیں یا پروگرام پیش نہیں کرتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں صرف اور صرف بطور ایک ووٹر کے سمجھا ہوا ہے. وہ ہمیں ایک سبجیکٹ سمجھتی ہیں, وہ سبجیکٹ جو صرف 5 سال کے بعد آ کر ان کو ووٹ ڈال دے گا بغیر کسی سوال کے. جواب تو انہوں نے دینا ہے نا,
ہماری سیاسی جماعتوں نے جواب دینا ہے. اگر ہماری سیاسی جماعتیں ہمیں جواب نہیں دیتی اور ہم سے اس کے باوجود ووٹ کا تقاضا کرتی ہیں، چاہے وہ PMLN ہے، چاہے PTI ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، اسی طریقے سے دیگر چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں ہماری، اگر یہ ہمیں جواب نہیں دیتی اس بجٹ میں، تو عوام کو اپنے یا ان کے ووٹرز کو، ان سیاسی جماعتوں کے ووٹرز کو اپنے رویے پر، اپنی حکمت عملی پر، اپنی سوچ پر غور کرنا پڑے گا. کیا یہ جس سیاسی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں وہ اس قابل بھی ہیں کہ ان کو ووٹ دیا جائے؟ وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی، ووٹ لینے کے لیے وہ اپنے مقصد میں جذباتی نعروں کے ذریعے کامیاب ہو جائیں گی. جذباتی نعرے ہماری قوم کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا، پیپلز پارٹی آج تک روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر، یہ ایک سیاسی نعرہ ہے، یہ منشور نہیں ہے ان کا، یہ سیاسی نعرہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان، اس کے نام پر ووٹ لے رہی ہیں. یا بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر ووٹ لے رہی ہیں. یہ ووٹ کا کون سا معیار ہے؟ اسی طریقے سے عمران خان کے جو جماعت ہے PTI، وہ عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے ووٹ لینے کا؟ اگر آپ کے پاس پروگرام نہیں ہے عوام کی بہتری کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو پھر آپ کے پاس آپ کو یہ حق بھی نہیں ملنا چاہیے کہ آپ عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لیتے رہیں. اسی طریقے سے PMLN ہے، PMLN کے جو ووٹرز ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے نام پر ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن اگر PMLN، پیپلز پارٹی اور PTI عوام کو سوشل ویلفیئر الاؤنس نہیں دے سکتی، 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو، نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس نہیں دے سکتی، بچوں کے لیے تعلیم کا سسٹم بہتر نہیں کر سکتی، اور وہی اسٹیریو ٹائپ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، اسی پر انہوں نے کاربند رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے ووٹ لینے کے حقدار نہیں ہیں. آپ اپنی سیاسی جماعت سے مطالبہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کریں کہ وہ ویلفیئر آف اسٹیٹ کے لیے تو جو کام کرتے ہیں سو کرتے ہیں، ویلفیئر آف پیپل کے لیے بھی کام کریں. یہ بجٹ وہ فلاحی بجٹ پیش کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری عمر ہم سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پر کام کرتے رہیں. جیسے ہم نے پہلے عرض کی، اگر ہمیں ہمارے حقوق ملنے ہیں، نہ ہمیں کسی جرنیل نے دینے ہیں، نہ کسی آرمی چیف نے دینے ہیں، نہ ہی فوج نے دینے ہیں. اگر ہمارا تقاضا یا ہماری ڈیمانڈ کسی سے بنتی ہے بطور شہری کے، تو وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں. فرض کریں میں پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوں، تو میں پیپلز پارٹی سے اس بات کا تقاضا کروں گا کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کا بجٹ پیش کریں. صوبہ سندھ میں، صوبہ بلوچستان میں عوام کی فلاح و بہبود کا بجٹ پیش کریں. پتہ لگے کہ جناب پیپلز پارٹی نے عوام کے لیے کچھ کام کیا ہے. صرف پیسے کی تقسیم نہ کریں اور اس پر ڈسٹ نہ بچائیں. اسی طریقے سے PTI عوام کی فلاح کے لیے کام کرے. PTI کے ووٹرز ان سے تقاضا کریں، PMLN کے ووٹرز اس سے تقاضا کریں اپنی سیاسی جماعت سے کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے فلاحی بجٹ اس سال پیش کریں. ورنہ اگر آپ تقاضا نہیں کریں گے، آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور سیاسی جماعتوں کو فرق نہیں پڑے گا. جب تک آپ مانگیں گے نہیں، یہاں پر بہتری نہیں آنے والی. تھینک یو ویری مچ.